آپ سن رہے ہیں، نمازیوں کا احترام کریں اور اپنی جگہ پہ ہی تشریف رکھیں۔ سلام کے بعد پوچھتے ہیں، کیا وضو میں گردن کے پیچھے اور آگے مسح کرنا ضروری ہے؟ پیچھے تو مستحب ہے، جسے گدی کہا جاتا ہے، گردن کا پچھلا حصہ، اور آگے کی طرف علماء نے مستحب قرار نہیں دیا ہے، بلکہ آگے کی طرف جو داڑھی کا دائرہ ہے اسی تک پانی کو پہنچا دینا منہ دھونے کے وقت میں یہ کافی ہے۔ داڑھی دو قسم کی ہے، ایک داڑھی ہوتی ہے باریک، ایک ہوتی ہے گھنی۔ باریک میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور گھنی داڑھی میں خلال کیا جاتا ہے، انگلیاں تر کر کے ان کو ان میں گزار لیا جائے، یہ کافی ہے، اور جلد تک پانی پہنچانا ممکن بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، اور پچھلی طرف گدی میں مسح کر لینا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح کانوں کا حکم بھی یہی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ ابتدا میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت، اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی سورت شروع ہو رہی ہو تو وہاں بسم اللہ پڑھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ درمیان سے تلاوت کر رہے ہیں جہاں پہ سورت شروع نہیں ہو رہی تو رکعت کے شروع میں جو آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا وہ کافی ہے، ہر دفعہ ہر قرات کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ اعوذ باللہ کا حکم بھی بتا دیں، اگر کوئی اعوذ باللہ نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ابتدا کے اندر تسمیہ تعوذ کا ذکر نماز کی سنتوں میں ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعوذ یا تسمیہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، جیسے فاتحہ ہے، جیسے رکوع اور سجدہ ہے، اس لیے پڑھ لیں، عادت بنائیں، بہت اچھی بات ہے، سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکا تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ دیر سے کام پر آنے والے ملازم کی تنخواہ کاٹ سکتے ہیں؟ شریعت میں اس حوالے سے کوئی ممانعت تو نہیں۔ دیر سے آنے والا ملازم بدعہدی کر رہا ہے آپ کے پاس یا کسی بھی جگہ پہ، جب اس نے نوکری حاصل کی ہے، جاب حاصل کی ہے، تو اب وہ پابند ہے ان قواعد و ضوابط کا جس پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ نے حاضر رہنا ہے اور ڈیوٹی پہ موجود رہنا ہے، وہ نہیں آ رہے تو بدعہدی کر رہے ہیں، اور نہ آنے کی وجہ معلوم کریں۔ خدا نخواستہ کوئی عذر ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ان کو تنگ کریں۔ اور اگر وہ محض سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو بلا شبہ بدعہدی کرنے والے کو اس کی بدعہدی کے مطابق کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسائل لوگ بڑے شوق سے پوچھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اس پہ کون عمل کرے گا؟ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کام زیادہ سے زیادہ کرا لو اور پیسے جتنا ہو سکے بعد میں دے دو، جتنا ان کو خوار کر سکو، کھینچ سکو۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کھلی قرآن و سنت کی خلاف ورزی۔ جب انہوں نے آپ کا کام پورا کر دیا تو اب آپ ان کی پیمنٹ کو، ان کی مزدوری کو نہیں روک سکتے۔ اگر بلا وجہ روکیں گے ظلم کے مرتکب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ آپ اپنا عہدہ ایمانداری کے ساتھ پورا کریں،
اور ان کو بھی اسی بات کی تلقین کریں، تو انشاءاللہ اسی طرح بات آگے چلے گی۔ ایک شخص نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جو کام کیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں جب کام ختم کیا جا رہا ہو، اصل رقم اور منافع کو کیا کیا جائے؟ جبکہ ناجائز کام سے آمدن ہوئی تو حرام ہے۔ اصل رقم وہ آپ کی ہے اور آپ اس کو واپس رقم میں بدل دیجئے۔ اگر کوئی غلط قسم کی چیز اس سے خریدی گئی ہے تو فوری طور پہ اس کو لوٹا کے واپس کر کے اپنی رقم آپ حاصل کر لیں۔ جہاں تک تعلق ہے فائدے کا، پروفٹ کا، تو حرام کا پروفٹ بھی حرام ہے، اس لیے حرام نہ خود کھا سکتے ہیں نہ آپ کسی پارٹنر کو دے سکتے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بغیر نیت ثواب و اجر کے، غور سے یہ بات سننے کی ہے کہ نیت کا، ثواب کی نیت نہیں کرنی۔ حرام پہ ثواب کی نیت بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ایک کام سے اللہ نے منع کیا اور آپ اس سے ثواب کمانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی نیت کیے بغیر، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اس کو دے دیا جائے، یا پھر حاجت شدیدہ کا جو شکار ہے، جس کے پاس گھر میں فقر و افلاس ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، علیہ باللہ اتنے مشکل حالات ہیں، تو ایسے کسی شخص کو وہ مال دے دیا جائے بغیر نیت ثواب کے، بغیر نیت اجر کے، صرف اس سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ایک راستہ نکل آتا ہے، اور پروفٹ کو آپس میں تقسیم کرنا حرام کام کے، یہ بات جائز نہ ہوگی۔ تقریباً یہی حکم اسی سود کا بھی ہے جو بینک سے حاصل ہوتا ہے۔ بینک میں سودی اکاؤنٹ کھولنا گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سود کی رقم آ گئی تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑائیے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجازت دی تھی کہ جیسے بیت الخلاء بن رہے ہیں یا گٹر کا کام ہو رہا ہے، اس قسم کی چیزوں میں وہ مال لگا دیا جائے، لیکن ثواب کی نیت نہ ہو۔ ایک مسجد میں ہر جمعے کو نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی، البتہ اختیار ہوتا ہے جو چاہیں اس میں شریک ہو جائیں اور جو چاہیں چلے جائیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مطلق قرآن کی تلاوت کرنا بلا شبہ عبادت ہے، خواہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرے یا کئی افراد تلاوت کریں، اور نیت وہ ہو رجوع اللہ، قرآن کا سمجھنا، تعلیم و تعلم اور قرآن کریم کی برکات حاصل کرنا۔ بلا شبہ قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ ہاں، کسی بھی عبادت کو جو شریعت میں باقاعدہ اس طریقے سے نہ آئی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے کہا ہر جمعے کی نماز کے بعد، اب اس کو معمول بنا لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قرآن خوانی کر لی، آپ کی اگلی نسل کہے گی کہ یہ جمعے کا لازمی حصہ ہے، جمعے کے بعد سب نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، حالانکہ یہ تو احکام میں نہیں ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے، پھر شائبہ آ جاتا ہے بدعت کا۔ اس لیے اوقات بدل بدل کے اور افراد بدل بدل کے، ماحول بدل بدل کے قرآن کے فائدے بلا شبہ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا کوئی مخصوص عبادت بنا لینا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم قرآن کے پڑھنے سے برکت کے قائل ہیں، اور بلا شبہ الحمدللہ آزما کے دیکھا ہے۔ کسی گھر میں بہت پریشانی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، آپ وہاں قرآن پڑھوائیے اور انشاءاللہ آپ برکت دیکھیے۔ کسی جگہ پہ آپ نیا کام شروع کر رہے ہیں، دفتر میں، دکان میں، آپ چاہتے ہیں کہ خیر و برکت رہے، آپ وہاں قرآن کی تلاوت کروائیں، سورہ بقرہ پڑھوائیں، انشاءاللہ خیر و برکات آپ خود دیکھیں گے۔ ان کاموں سے جو منع کر رہے ہیں وہ خیر سے روک رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تو سراسر عبادت ہے جی۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ کون سا حج کی نیت کروں اور افضل حج کون سا ہے؟ 3 قسم کے حج ہیں، ایک کو افراد کہتے ہیں، دوسرے کو تمتع کہتے ہیں، تیسرے کو قران کہتے ہیں۔ افراد کا معنی ہے اکیلا حج، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، یہ بھی جائز ہے۔ تمتع کے اندر عمرہ الگ ہوتا ہے، الگ احرام سے، اور حج الگ احرام سے، یہ بھی جائز ہے۔
اور قران کا معنی ہے ملا ہوا، یعنی جس احرام سے آپ کراچی سے جائیں گے عمرہ کریں گے اسی احرام پہ آپ نے حج کرنا ہے۔ سب سے افضل حج قران ہے۔ حنفیہ کا موقف ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ حج قران کی نیت کر کے تشریف لائے تھے، اسی لیے آپ نے قربانی بھی فرمائی۔ حج قران کی پابندیاں قدرے زیادہ ہیں، لیکن سب سے افضل حج قران ہمارے نزدیک ہے، تو آپ حج قران کی نیت کریں، بشرط یہ کہ آپ کو اس کے پورے آداب معلوم ہوں۔ جو کوئی بھی حج پہ جا رہا ہے کوشش کریں آپ کے جہاز میں، آپ کے گروپ میں ایک عالم دین ہوں گے، ان سے ضرور رابطہ رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان سے رہنمائی لیتے رہیں تاکہ غلطی سے بچ سکیں، ورنہ خدا نہ خواستہ غلطی پہ غلطی ہو جائے گی اور دم بھی آ جائیں گے تو وہ مناسب نہیں رہے گا۔ کیا افضل ترین نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ افراد کی بھی کر سکتے ہیں، آپ تمتع کی بھی کر سکتے ہیں، قران کی بھی، لیکن جو افضل ترین ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک شخص حج کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں پولیس نے اس کو احرام کی حالت میں واپس کر دیا تصریح نہ ہونے کی وجہ سے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قرآن کی آیت ہے سیدھی سیدھی۔ اگر تمہیں روک دیا جائے تو دم دے دو، اگر روک دیا جائے تو دم دے دو۔ اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے تصریح ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عرفات اللہ کا ہے، کعبہ بھی اللہ کا ہے، مکہ بھی اللہ کا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو پہنچ سکے پہنچو۔ ہاں، انتظام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، قانون کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ مسائل پیدا کریں گے لوگوں کے لیے، بد انتظامی کریں گے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، جو قانون اور طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں۔ ہاں، اگر آپ مسئلہ پوچھیں کہ بغیر تصریح کے حج ہوا کہ نہیں ہوا تو حج ہو جاتا ہے، یقیناً حج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حج کی شرائط پائی جا رہی ہیں، احرام موجود ہے، نیت موجود ہے، وقوف عرفہ موجود ہے، تو آپ دم دے دیں اور کوشش کریں جتنا جلد ہو سکے اس حج کو بعد میں ادا کر لیں قضا کے طور پر۔ پوچھتے ہیں کہ منحا نام رکھنا کیسا ہے؟ اگر منحا ہا سے ہے تو یہ کہتے ہیں تحفے کو، ھذا منحۃ من اللہ، اور اگر یہ ہا سے ہے منحا تو پھر یہ نام صحیح نہیں ہے۔ منحا کا مطلب ہے اس سے، اس سے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو حروف ہیں۔ منحا اگر ہا سے ہے تو وہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ حروف کا خیال نہیں رکھتے، احتیاط بہت ضروری۔ ایک بچی کا نام منتہا رکھا ہے، کیا یہ نام کیسا ہے؟ منتہا تو آخر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے انتہا کو، تو میں اس نام کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ رکھ لیں، معنی کے لحاظ سے بس ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہت اچھے اچھے نام دنیا میں موجود ہیں۔ ایک بچے کا نام ایوان رکھا ہے، یہ نام کیسا ہے؟ ایوان، یہ مجھے انگریزی کا نام معلوم ہوتا ہے، آپ نے انگریزی میں لکھا بھی ہے، یہ مسلمانوں کا نام نہیں ہے، اس نام کو فوری تبدیل کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا چیز پوچھی ہے؟ کیا ہے؟ امام صاحب قرآن شریف میں ایک جگہ پڑھا کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو سیر کرو، اس کی وضاحت کرے۔ یہ اس قسم کے موضوعات آپ اتنے بڑے مجلس میں چھیڑ رہے ہیں، کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے، اور یاد رکھو کھیتی وہ ہے جہاں سے پودا اگتا ہے، بات سمجھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ دعا فرمائیے، ہمارے محلے کے بہت سارے افراد اس دنیا سے چلے گئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کے طالب ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب کرے۔ ہمارے ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سہیل صاحب بیمار ہیں، ان کو بخار ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب کرے۔ حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے، پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل کر دیں، مشکلات کو آسان کر دیں، قدم قدم پہ یا اللہ مدد و نصرت شامل حال فرما دیجئے۔ اور جس قسم کی مشکلات سے، آفات سے اس وقت امت دو چار ہے، ہماری قوم دو چار ہے، ہمارا شہر دو چار ہے، ہمارے لوگ
یا اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے صلاح اور فلاح کے راستے آسان کر دیجئے۔ جو حجاج حج پہ جا رہے ہیں یا اللہ ان کا سفر حج مبارک فرما دیجئے، عبادات قبول فرما دیجئے، دعائیں قبول فرما لیجئے، اور خوب بہترین طریقے سے مناسک اور آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت مولانا اشرف خان صاحب کے حق میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔